بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک۔ عزیز طلباء، جھوٹ اور تہمت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور سچ ایک ایسی خوش بختی ہے کہ انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ احسان شاکر کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ہندوستان میں دہلی کے اندر ایک گرو رہتا تھا، اس کے چیلے تھے جو لوگوں کی جیبیں کاٹتے تھے۔ ایک دفعہ ایک چیلا صرف 2 روپے لے کے آیا۔ گرو نے پوچھا کہ آج اتنے پیسے کم کیوں؟ کہا آج ہاتھ تو بہت لمبا لگا تھا، آج میں نے بہت زیادہ پیسے لوٹے تھے، لیکن کیا کروں، آج میں نے ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، اس میں بہت قیمتی بہت زیادہ پیسے تھے، لیکن کچھ قدم چلا میرے دل میں خیال آیا کہ کل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ شکایت کریں کہ اے محمد کریم، آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی کہ محمد کریم کے ایک امتی نے یہ عمل کیا جس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ میں نے چند قدم آگے جا کر واپس یہ رقم اسے دی اور یہ 2 روپے میں اپنی طرف سے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ گرو بہت خوش ہوا، اس نے کہا بہت اچھا کام کیا ہے تو نے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمندگی ہونے سے آپ نے بچا لیا ہے۔ گرو خوش ہو کر اسے 10 روپے دیتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ عمل کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کس انداز سے پیش ہوتے، ایک جیب کترے نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ تو دین کا طالب علم تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کے زمانہ میں ابن اشکر رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج کے مقابلے میں ایک فوج آئی، وہ شکست کھا گئی،
حجاج کی فوج سے شکست کھانے والی فوج میں ابن اشکر کے 2 بیٹے بھی تھے. دونوں بیٹے بھاگ کر واپس آ گئے. جاسوسوں نے حجاج کو جا کے اطلاع دی ابن اشکر کے 2 بیٹے اپنے گھر میں موجود ہیں. حجاج بن یوسف کو موقع ملا. کہا آج میں ابن اشکر کے متعلق جو لوگوں کے دلوں کے اندر یا لوگ جو سمجھتے ہیں بڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے, ولی اللہ ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی لوگوں کی غیبت نہیں کرتا, بڑا نیک پارسا ہے, آج دیکھتے ہیں ابن اشکر کو بلوایا اور پوچھا ابن اشکر تمہارے 2 بیٹوں کا کیا بنا جو میرے مقابلے میں آئے تھے, ان کے متعلق جانتے ہو؟ ابن اشکر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگا حجاج موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن میرے بچے دونوں زندہ ہیں, صحیح سالم ہیں, اپنے گھر میں موجود ہیں. میں اپنے ہاتھ سے اپنے دونوں بیٹوں کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. حجاج بن یوسف نے ایک تاریخی جملہ کہا. کیا کہا؟ ابن اشاکر تمہیں دونوں بیٹے مبارک ہو, میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں یہ دونوں بیٹے. یاد رکھ آج اگر تو جھوٹ بولتا, اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو بچاتا, تو مجھے تو معلوم تھا کہ تمہارے دونوں بیٹے گھر پہنچ گئے ہیں, لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے متعلق جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج تمہارے اس انداز کو, اس بات کو چیک کرنا چاہتا تھا. آج تم کامیاب ہو گئے ہو, جاؤ یہ بیٹے بھی تمہیں قبول ہیں اور تم بھی آزاد ہو. اگر جھوٹ بولتے یاد رکھو تمہاری گردن بھی اڑا دیتا اور تمہارے بیٹوں کی بھی گردن اڑا دیتا. یہ دیکھیں سچ میں عزت ہے, بلندی ہے, نجات ہے, اور جھوٹ میں ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک, کہ سچائی میں بلندی ہے, کامیابی ہے, اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. ہندوستان کے اندر اسلام سے پہلے مسلمان اور ہندو وہیں رہتے تھے. انگریزوں کی حکومت تھی, ہندو اور مسلمان میں اختلاف ہو گیا. ہندو کی زمین تھی اور مسلمانوں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا تھا. ہندو مندر بنانا چاہتے تھے اور مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے. اختلاف بہت حد تک خطرناک مقام تک پہنچ گیا کہ قتل و غارت ہو سکتی تھی, لیکن یہ فیصلہ عدالت میں پہنچ گیا جہاں انگریز جج تھا. اس انگریز جج نے کوشش کی کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے, لیکن معاملہ ختم نہ ہو سکا. انگریز جج نے ہندو سے پوچھا کہ کوئی ایسا نام بتاؤ یا کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس کی بات ہندو بھی مان لے, جس کی بات مسلمان بھی بات مان لے, جو وہ فیصلہ کر دے وہ دونوں کو قبول ہو. ہندو نے کہا کہ ہمیں مفتی مظفر حسین
صاحب اگر وہ فیصلہ کر دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، ہم ان کی بات رکھتے ہوئے اپنے مطالبے سے ہٹ جائیں گے۔ مسلمانوں سے پوچھا گیا، مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ مفتی مظفر حسین صاحب مسلمان ہیں اور یہ ہمارے حق میں ہی بات کریں گے، بے فکر ہو گئے۔ جس دن عدالت میں فیصلہ ہونا تھا، مسلمان بھی پہنچے، ہندو بھی پہنچے۔ انگریز جج نے مفتی مظفر حسین سے پوچھا، مفتی صاحب آپ سچ بتائیے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ مفتی مظفر حسین نے کیا جواب دیا؟ ان کے الفاظ سنیں۔ کہا جج صاحب یہ زمین ہندو کی ہے اور مسلمانوں کا ناجائز قبضہ ہے۔ جیسے ہی مفتی مظفر حسین نے یہ بات کہی، مسلمان یہودیوں کا ایجنٹ کہنے لگے، مفتی مظفر حسین کو گالیاں دینے لگے، شور شرابہ کرنے لگے کہ مفتی مظفر حسین مسلمان ہی نہیں ہے۔ انگریز جج نے کیا کہا؟ کہا آج مسلمان شکست کھا گئے ہیں، آج اسلام جیت گیا ہے۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت کہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، چاہے وہ اپنے ہو چاہے وہ غیر ہو، بات وہی کرنی ہے جو سچی ہو۔ مفتی مظفر حسین نے سچ بول کر انگریز کو بھی یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ اسلام سچا ہے، مسلمان جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹ بول کر مسلمانوں نے اسلام کو سچا ثابت کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ فرمایا کہ سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو۔ دیکھیں نماز نہ ادا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، ایک طالب علم کے لیے اپنے کردار، اپنے وقار، چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بول دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو تعلیمی میدان میں آپ موجود ہیں، بہت سے معاملات آتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جو طلباء سچ کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سچی بات کریں گے، سچ بولیں گے، اللہ کے ہاں ان کی عزت ہے، اور جو جھوٹ بولیں گے اللہ کے ہاں ان کی بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے بچائے اور ہمیشہ سچ کہنے کی توفیق دے، سچ بولنے کی توفیق دے، سچی گواہی دینے کی توفیق دے اور جھوٹی گواہی سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔